جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم۔ بہت بہت انوکھی چیز، اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے۔ اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ التسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ التسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتاح ہو اور صلاۃ التسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجئے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں، جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ مایوس لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہاں یہ مایوس لوگوں کے لیے ہے، جو آس امید ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے ہے۔ یا فتاح ہو، ڈوب کے پڑھیے گا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہو، پر تسبیح جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دل میں ہو، دل کی کیفیتوں میں ہو۔ یا فتاح ہو، مولا تو کھول دے دروازے سارے۔ بندے کس چیز کے دروازے کھولوں؟ اللہ رزق کے، اللہ اولاد کے، اللہ صحت کے، اللہ تمنگری کے، اللہ رزق کے حلال طیب طاہر کے، اللہ عزت شان و شوکت کے، اللہ وقار کے، اور آخرت کی بہت بڑی بلندیوں کے، اور آخری وقت میں خاتمہ بالخیر کے، روح کی دنیا کے دروازے، من کی دنیا کے دروازے، روحانیت کے عروج اور کمال کے دروازے۔ یا فتاح ہو، بہت کمال چیز ہے، بہت بہت انوکھی چیز ہے، حیرت انگیز چیز ہے۔ میں ایک درویش کے ساتھ گیا، لاہور میں ایک گورنمنٹ کی کوئی سوسائٹی ہے، فلیٹس پرانے بنے ہوئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور آج سے 30 سال پہلے سے مجھ سے روٹھا ہوا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، بڑے اللہ والے درویش، تو کوئی ایسا ہے کہ جب جاتا ہوں وہ دروازہ نہیں کھولتا، آج بھی جاؤں گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ کھولے گا۔ کیسے؟ میں نے کہا چلیے۔ باہر بیٹھ کے میں نے ان سے عرض کیا کہ پہلے ایک تسبیح یا فتاح کی پڑھ لیتے ہیں، پر پڑھیں اس کا تصور کر کے، اور اللہ کی رحمت کی عطا اور شفقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے اول آخر ہم نے ایک تسبیح پڑھی یا فتاح کی، پر وہ درد کیسا تھا، وہ غم کیسا تھا، وہ وجدان کیسا تھا، اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، کیفیات کے کبھی ترجمے نہیں ہوتے، کیفیات کی کبھی وضاحتیں نہیں ہوتی، لذات کی کبھی وسعتیں نہیں ہوتی، بس درد سے پڑھا، اس کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی ہی دیر کے بعد خود باہر نکلا، چند لمحوں کے بعد، اور دیکھ کے حیران آ گیا، آپ کیسے؟ اور سر جھکا کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اور پھر اس کے آنسو نکلے۔ کہا بہت شکوے ہیں، بہت شکایتیں ہیں، ان سے مخاطب ہو گئے، میرا تو تعلق ہی نہیں تھا،
बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायतें हैं, पर क्या करूं, आप बहुत दफ़ा आए हैं और मुझे इल्म था आप आए हैं, मैं नहीं मिला, अच्छा आज मिलते हैं। फिर उन्होंने कमरा खोला, बैठे, कुछ खाने पीने को चीज़ें ले आए और बार बार उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने पूछा, आप खैरियत से, आंसू आपको क्यों गिर रहे? कहा, अपनी साबका बेमरवतियों पे, साबका बेवफाइयों पे और इनकी वफा पे। वो हैरान, उनका मुंह खुला का खुला। ये लोग, और ये शख्स वो था जिसने आज तक मुझे जाना पहचाना नहीं, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था, सामने आता तो पहचानना गवारा नहीं करता। इसको क्या हो गया? मैंने कहा, आज जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई। जफा के ताले टूट गए, वफा की चाबी आ गई, और वफा की चाबी है या फत्ता हो, या फत्ता हो, या फत्ता हो। इन रातों को मुनव्वर करे, इन रातों को बाबरकत करें, इन रातों को सईद बनाए, सआदत मंद बनाए। और इन रातों में रिस्क, बरकत, इज्जत, घर, सेहत, बेटे, नेमतें, शादियां, घरेलू जिंदगी, मसाइल, उलझने कोई भी है, ये हमारे लिए है। हम गिनते चले जाएं मसाइल को, किताब बन जाएगी। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं, नामुमकिन हमारे लिए है। अल्लाह करीम है, कादिर है, मुक्तदिर है, और वो चाहता है हो जाता है। तो जब बंदा ये या फत्ताह पढ़ता है, उसकी बरक़ात के हैरत अंगेज दरवाजे खुल जाते हैं। तो आए, इन रातों में ये पढ़ के अपनी रातों को सईद बना लें, सआदतमंद बना लें, और इन रातों में इन वजीफ़ों के ज़रिए उसकी रहमत को कैश करें और नस्लें, और आप ऐश करें। इंशाअल्लाह करेंगे। सलात व तस्बीह भी और या फत्ताह भी, ये आपको भी इजाज़त है और जिनको बताएं उनको भी इजाज़त है। बहुत बाबरकत रातें, बाबरकत वजीफ़ा और बाबरकत दुआएं और बाबरकत लम्हे इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बहरहाल जिसने किया है, मेरा साल का तजर्बा है, और ये मेरा नहीं, सदियों से ये तजर्बा बड़ी बड़ी हस्तियों के चले आ रहे हैं। जो इन 10 रातों में ये 2 अमल करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसकी सुनता है, उसकी मानता है, अल्लाह उसके लाड सहता है, अल्लाह उस पर रहमतें भेजता है, अल्लाह उस पर करम और अता की बख्शिश की चादर फैलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका दर्द ख़त्म, उसका गम ख़त्म, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म, उसकी सूलियाँ ख़त्म, उसके सवाल पूरे होते हैं, और उसको नेमत, अज़मत, इज़्ज़त, बरकत मिलती है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और इसको हमेशा बरकतों और खैरों का ज़रिया बनाए। इंशाअल्लाह कदरदान को मिलता है, आप यकीनन कदरदान हैं और ज़रूर पाएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।